تیرے آگے ہے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، شرح قصیدہ بردہ شریف میں مذکور ہے، ابو جہل نے حبیب یمنی کو خبر بھیجی کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے جس نے تمام لوگوں کو نکو گردیدہ کر لیا ہے۔ اس دین کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لہٰذا خبر پاتے ہی تم جلدی سے جلد مکہ پہنچ جانا تاکہ لوگوں کو اسلام سے روک سکو، ورنہ پھر ہمارے دین کی خیر نہیں ہے۔ مکہ والوں پر تیرے بے شمار احسانات ہیں، لوگ تیری بات مان لیں گے۔ وہ خبر پا کر جلدی ہی مکہ پہنچ گیا۔ ابو جہل نے اس کی بڑی خاطر و تواضع کی، یہاں کا سارا حال بیان کیا۔ حبیب یمنی نے کہا فیصلہ تو دونوں فرقوں کی بات سن کر کے ہی کیا جا سکتا ہے، میں نے تیری تو سن لی، اب ذرا محمد کی بھی سن لوں، وہ کیسے ہیں اور کہتے کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل گھبرا تو گیا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ حبیب یمنی نے بارگاہ نبوی میں پیغام بھیجا کہ یمن سے آ رہا ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر کے تشریف لائے۔ حضور کے تشریف لاتے ہی مجلس میں سناٹا چھا گیا، سب لوگ مرعوب ہو گئے، کسی میں لب کشائی کی ہمت نہ رہی۔ صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت نے، تیرے آگے ہے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آخرکار کچھ دیر کے بعد خود ہی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں تم نے کیوں بلایا ہے؟ یہ سن کر حبیب یمنی گھبرا کر کے بولا، میں نے سنا ہے آپ نبوت کے مدعی ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو اب آپ کا معجزہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگا میں دو باتیں چاہتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ آج اس وقت رات چاند پوری روشنی پر ہے، اس وقت چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اس کے آپ دو ٹکڑے کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ فرمایا ہے، چاند پھٹ کر کے دو ٹکڑے ہو گیا ہے، پھر اشارہ فرمایا دونوں ٹکڑے آپس میں ایک سا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ حبیب یمنی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ بولنے لگا کہ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ میں دوسری بات کیا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے لگتا ہے کہ مجھے دوسری بات آپ خود ہی بتا دیجئے، میں کیا چاہتا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لے سن تو دوسری بات کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ سن، تیری ایک بے دست و پا لڑکی ہے جس کا نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے، جا ہم نے اسے شفا بخش دی ہے۔ یہ سن کر حبیب یمنی بے اختیار ہو گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں چیخنے لگا، اے ابو جہل سن لے، اے امیہ سن لے، اے مکہ کے در و دیوار سن لو اور گواہ ہو جاؤ، میں نے سچے دل سے پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج سے میں یمن کا سچا اور پکا مبلغ ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر کے اب وہ گھر خوشی خوشی روانہ ہو گیا ہے۔ جب گھر پہنچا تو رات کا وقت تھا، دروازے پر دست و پا دیتی ہے وہی بے دست و پا لڑکی، دروازہ کھولنے کے لیے آئی، باپ کو دیکھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حبیب یمنی حیرت زدہ ہو کر کے بولا، بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ کیسے اچھی ہو گئی ہے؟ جواب ملتا ہے، ایک رات سو رہی تھی مگر میری قسمت بیدار تھی، دیکھا کہ کوئی چاند سا چہرے والا سیاہ زلفوں والا خواب میں تشریف لایا ہے اور فرمایا، بیٹی ہم تیرے باپ کو مکہ میں کلمہ پڑھا رہے ہیں، تم یہاں مسلمان ہو جاؤ اور کلمہ پڑھ لو۔ جیسے ہی میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، خدا کی قسم مجھے صحت جسمانی اور روحانی دونوں نصیب ہو گئی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا مولا حضور غیبداں کی غیبدانی کا جلوہ ہے کہ مکہ میں رہ کے یمن حبیب یمنی کی اپاہج معذور لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، اور اختیار تصرف کا عالم تو یہ ہے کہ سینکڑوں میل کی دوری سے اسے شفا کی دولت سے بخش رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔